حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر کے اندر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ خدا کی قسم، میری چادر نہ حریر کی تھی، نہ کز کی، نہ پوست کتان کی، نہ خز کی، یہ چاروں قسمیں ریشمی کپڑوں کی ہیں، نہ باریک اون کی۔ عروہ نے کہا سبحان اللہ، پھر کس چیز کی تھی؟ فرمایا اس کا تانا بالوں کا تھا اور بانا اونٹ کے اون کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان ہوا حضور والا کسی بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھ کر کوٹھڑی میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی دعا کے الفاظ یاد کر لیے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں، میں تیرے عذاب سے، تیری عفو کی، تیری سزا سے، تیری رحمت کی، تیرے غضب سے، تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نماز میں کھڑے ہوتے اور بیٹھتے رہے یہاں تک کہ پاؤں سوج گئے۔ میں پاؤں کو دباتی ہوئی کہنے لگی کہ میرے ماں باپ قربان، کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ ایسی رحمت نہیں کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ، تو کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ کیا تم واقف ہو کہ اس رات میں کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا 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 ہے؟ فرمایا جو بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہوگا اور جو شخص مرنے والا ہوگا وہ اس رات میں لکھ دیا جائے گا۔ لوگوں کے رزق اس رات کو نازل ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی پیشی ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا اور آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے رحمت مجھ پر ڈھانپ دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اپنے سر اور چہرے پر پھیرا۔